26 جنوری کا دن ہم ہندوستانی لوگوں کے لیے بہت ہی عظیم اور خوشی کا دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی دن ہمارا اس ملک ہندوستان کا قانون بنا، ایک ایسا قانون بنا جس کے اندر تمام لوگوں کے حقوق کی رعایت کی گئی، تمام مذاہب کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا۔ ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ ملک ہندوستان پہلے غلام تھا، جس کی صورت یہ بنی کہ 1498 کے اندر سب سے پہلے انگریز تجارت کی نیت سے اس ملک ہندوستان میں آیا۔ اس کے بعد میں 1601 کے اندر اس نے اپنی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجود اور بنیاد ڈالی۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس نے پورے ملک ہندوستان پر قبضہ جما لیا۔ سب سے پہلے جن لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، یہ سمجھ بوجھ پیدا ہوئی کہ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرایا جائے اور اس ملک ہندوستان کو انگریز کے ظلم و تشدد سے آزاد کرایا جائے، وہ صرف مسلمان تھے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ 1857 سے 1947 تک یہ جنگ آزادی کی لڑائیاں لڑی گئی، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اس سے پہلے 1857 سے پہلے کتنی جنگیں لڑی گئیں، وہ سب کی سب مسلمانوں نے لڑی۔ چنانچہ نواب سراج الدولہ نے 1757 کے اندر سب سے پہلے جنگ کی۔ اس کے بعد میں اپنے غداری کی وجہ سے یہ شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ انگاری اور یہ چنگاری یوں ہی ماند نہیں پڑی، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ایک شعلے کی شکل اختیار کرتی چلی گئی۔ چنانچہ 1799 کے اندر ٹیپو سلطان نے میسور کے اندر اسی ملک ہندوستان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہم ہندوستانیوں کو یہ پیغام دیا کہ سر کو کٹا لینا، لیکن ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے ضرور کوشش اور محنتیں کرنا۔ اس کے بعد میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ آگ اور بھڑکتی چلی گئی۔ چنانچہ 1803 کے اندر جب لال قلعہ کے اندر اس انگریز نے اپنا جھنڈا پھہرایا اور یہ اعلان کر دیا کہ آج سے حکومت اور امر ہمارا چلے گا، تو اس وقت ہم سب کے چشم و چراغ بزرگ ترین شخصیت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سب سے پہلے 1803 کے اندر یہ فتویٰ صادر کیا کہ یہ ملک ہندوستان ہمارا غلام ہو چکا ہے، اور جو بھی اس ملک کا وفادار ہے، جس کو اس ملک ہندوستان سے محبت ہے، اس کا فریضہ بنتا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے کوشش اور محنت کو جاری اور ساری رکھے۔ چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور سماج سے اس کا تعلق اور مناسبت ہو، اس سب کے لیے ضروری ہے اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی کا نذرانہ پیش کرے۔ چنانچہ حضرت صاحب نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کو اس بات کا مکلف بنایا کہ ملک کے کونے کونے میں جائیں اور اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے مکمل افراد کو جمع کریں اور کوشش کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے محنتیں کی، لیکن بالآخر بالاکوٹ کے اندر 1831 کے اندر انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا اور اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جان کو نچھاور کر دیا۔ اس کے بعد میں یہ ہمتیں اور یہ کوششیں ختم نہیں ہوئی،
یہ بلکہ اندر خانہ چلتی رہیں، اور اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ 1857 کے اندر شاملی کے میدان میں سارے لوگ متحد اور مجتمع ہو کر بے سر و سامانی کی عالم میں انگریز بھیڑیے کے سامنے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی پرواہ کیے بغیر کود پڑے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر نہیں کودا گیا، یہ جنگ نہیں لڑی گئی، تو ہماری نسلیں غلامی کی ذلت کی زندگی گزارے گی۔ لیکن اللہ کا فیصلہ تھا، شکست ملی، ہزیمت ملی، فتح نہیں مل سکی، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے اکابرین نے اور خصوصاً علماء نے کوشش کو جاری رکھا۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک 10 سال کے بعد تقریباً 1866 کے اندر اسی ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل ڈالی، بنیاد ڈالی۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو افراد اس ملک ہندوستان کی بارڈر پر حفاظت کرے، اس ملک ہندوستان سے ظالموں کو، انگریزوں کو بھگانے پر مجبور کر دے۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے فرزندوں کو جمع کیا اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا افغانستان میں، جنہوں نے سب سے پہلے تقریباً 1519 کے اندر سب سے پہلے ضلع وطنی حکومت قائم کی، جس کے اندر راجہ مہندر پرتاپ اور دیگر برکت اللہ بھوپالی وغیرہ وغیرہ دیگر لوگ شریک تھے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پر رہ کر کے ترکی سے، افغانستان سے مدد لی جائے، تعاون لیا جائے اور اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرایا جائے۔ اسی ملک کی آزادی کی خاطر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کی تحریک کی بنیاد ڈالی، لیکن بالآخر وہ خط اور وہ چیز پکڑی گئی جس کی بنیاد پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 3.5 سال تک مالٹا کی جیل میں زندگی گزارنی پڑی۔ ان تمام کی خاطر متحد ہوتے رہے، مجتمع ہوتے رہے، ہمتیں پست نہیں ہوئیں بلکہ پیچھے نہیں ہٹے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر میری زندگی کا آخری دن ہوگا تو میں اپنے شاگردوں کو یہ کہوں گا کہ اگر مجھے چلنے کی طاقت نہیں تو میری چارپائی کو لے کے پورے ملک کے اندر گھمائیں، اور میں کہوں گا یہ ملک غلام ہے، اس کی آزادی کے لیے کوشش کرنا ہر ہندوستانی کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ بتلانے کا مقصد اور معنی یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اپنے ملک کی تاریخ سے واقف نہیں، جس کی بنیاد پر ہم سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے تو ملک لے لیا۔ اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلے جنگ لڑی اور سب سے آخر تک جنگ لڑتے رہے۔ چنانچہ 1947 کے بعد جب کشمیر پر حملہ کیا پاکستان نے، تو سب سے پہلے جس نے معرکہ کیا اور مقابلہ کیا تو وہ تھا بریگیڈیئر عثمان، جس نے یہ عہد کیا اللہ سے کہ جب تک کہ یہ خطہ اور یہ جگہ ملک ہندوستان کے قبضے میں نہیں لا دوں گا تب تک کہ چارپائی پر نہیں سوؤں گا۔ چنانچہ 1948 کے اندر یہ خواب پورا ہوا اور کشمیر کو فتح کر کے اس ملک ہندوستان